جی ہاں، وہ بڑھیا ہی تھی، بہت بڑھیا تھی. سارا دن بڑبڑاتی رہتی تھی. کبھی خود کو کوستی تھی، کبھی حالات کو کوستی تھی، کبھی آس پڑوس کو کوستی تھی. کوسنا اور بڑبڑانا، بس سارا دن اس کے یہی دو کام ہوا کرتے تھے. لوگ کبھی کبھی اسے پیار سے یا دلار سے یا کبھی نہ چاہنے پہ بھی امو بلا کرتے تھے. امو کیوں بڑبڑا رہی ہو، امو کیوں کوس رہی ہو. لیکن بڑھیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اس کا تو بس یہی کام تھا، بڑبڑانا، خود کو کوسنا، اوپر والے کو کوسنا. بس ہو سکتا ہے اس کا یہ چڑچڑا پن اس کے اکیلے رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہو. کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے اس کی لڑکی بیاہ کر چلی گئی تھی اور نہ جانے اس نے وہاں خودکشی کر لی یا اس کو مار دیا گیا. بس جب سے ایسا حادثہ ہوا اس کے پاس بڑبڑانے اور کوسنے کے علاوہ کچھ نہ رہا. کچھ تھوڑا بہت پیسہ اس کے خاوند چھوڑ گئے تھے جس کا وہ بہت سنبھل سنبھل کے استعمال کرتی تھی. لیکن جناب مزال ہے کہ وہ کسی سے ایک پیسہ بھی مانگ لے. ہاں، اگر وہ کسی سے مدد نہیں مانگتی تھی تو کسی کی مدد کرتی بھی نہیں تھی. کچھ لوگ شیطانی سے اس سے جا کر کہتے تھے اماں ذرا 10 روپے دینا، اماں ذرا یہ سامان لے جاؤں. تو ان کو بہت عجیب و غریب گالیاں نکال کے وہاں سے بھگا دیا کرتی تھی اور جھٹ سے دروازہ بند کر لیا کرتی تھی. لیکن دروازہ بند کرنے کے بعد بھی اس کے اندر آوازیں بڑبڑانے کی برقرار رہتی تھی. مجھے بہت برا لگا کرتا تھا. میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں ایک بار اس بڑھیا کے پاس بیٹھ کر اس کی پوری بات سنوں، اس کو کوشش کروں کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے. لیکن تب ایک ماجرا دیکھنے والا تھا. صبح صبح جب میں اس کے گھر کے پاس سے نکلا تو اس کا بڑبڑانا بند تھا، نہ ہی کوسنے کی کوئی بات نظر آتی. میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا کیوں. میں نے دھیرے سے کیواڑ کھولنے کی کوشش کی تو اندر کیا نظارہ دیکھتا ہوں. اس بڑھیا کی گود میں گلی میں آوارہ کتے کا نیا بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ دلار کر رہی تھی، پیار کر رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی اس کو کٹوری میں. بس ایک نظر سے اسے دیکھتی جا رہی تھی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کتے کا چھوٹا سا پپی نہیں ہے بلکہ اس کی شاید لڑکی اپنے سسرال سے لوٹ آئی ہے. ایک ٹک سے جب اسے دیکھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا اس سے یہ پوچھ رہی تھی تیرے سسرال میں سب ٹھیک ہے نا، تجھے کوئی وہاں تنگ تو نہیں کرتا. اور وہ کتا بٹر بٹر اس بڑھیا کو دیکھتا جا رہا تھا. بڑھیا ایک نظر سے اسے دیکھتی جا رہی تھی. ایسا منظر بھی زندگی میں بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے. اب جب کبھی بھی مجھے اس منظر کی یاد آتی ہے تو نہ تو اس گھر میں اب بڑھیا رہتی ہے، نہ ہی وہ ہمارا کتے کا بچہ. شاید کتنا بڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ دنیا سے وہ بھی چلا گیا ہو. بس جب کبھی اس دیوار کے پاس سے گزرتا ہوں تو بڑی ہوک اٹھتی ہے کہ اندر سے کسی کے بڑبڑانے کی آواز آئے، کسی کو کوسنے کی آواز آئے. لیکن وہاں تو سب شانت ہے، کوئی آواز نہیں، خاموشی خاموشی.
ایسے حادثوں سے کبھی کبھی چوبیا چرک کر بہت وچلت ہو جاتا ہے. اور میں آگے کچھ بول نہیں پاتا کہ میں کیا بولوں. بس وہ بڑھیا، اس کا کڑنا، اس کا کوسنا، وہ دل میں ہوک اٹھا دیتا ہے، ٹیس اٹھا دیتا ہے. کاش ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو.